اچھا جی، آگے کیا خبر ہے؟ آگے جی اب ہم ذرا بات کر لیتے کچے کے ڈاکو کچے کے ڈاکو پھر سے ایک بار پھر عام لوگ محفوظ ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز تھی، لیکن جنہوں نے ان کو تحفظ دینا تھا یعنی کہ پولیس والے، وہ بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ شکایت لکھوانے کس کے پاس جائیں، اور حملہ کیا کوٹ شاہو تھانے پر، اور اس میں ایس ایچ او سمیت جو ہے وہ 5 اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ تو یہ بڑا ایک چیلنجنگ ہے صدف عبدالجبار، یہ تو معاملہ کس کے لیے چیلنجنگ ہے؟ مطلب اتھارٹیز کے لیے، ایک رٹ کے لیے، حکومت رٹ کے لیے، کہ حکومت رٹ کون بحال کراتا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب خود تو نہیں جاتے، آگے پولیس اہلکار ہوتے ہیں، باقی سارے پہلے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس دوران بھی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوتا رہا۔ اب نگراں سیٹ اپ ہے تو اب بھی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ تو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے، انہوں نے اہلکاروں کو 3 دن میں بازیاب کروانے کا حکم دے دیا ہے، اور اس طرح کے ہم نے بیشتر ان کے احکامات دیکھے ہیں جو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈیڈ لائن کے ساتھ دیے ہیں۔ کہتے ہیں ساتھ ہی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے خلاف کارروائی کا اشارہ بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کیا یہاں جنگل کا قانون چل رہا ہے یا پولیس ہی سوئی ہوئی ہے؟ گھروں میں بیٹھ کر پولیسنگ کرنے والے افسران کی صوبے اور عوام کو ضرورت نہیں ہے۔ سو جی 5 اہلکار اغوا ہو گئے، پہلے تو عام شہری، خواتین، بچے نشانہ بن رہے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ چیف رپورٹر لالا اسد پٹھان موجود ہیں۔ لالا بتائیے گا اب کیا امیدیں رکھیں؟ اب تو اہلکار اغوا ہونے لگے، اور سندھ کے جو وزیر اعلیٰ انہوں نے 3 دن کا ٹائم دے دیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے ہو جائے گی ریکوری؟ سندھ کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی امیدیں تو نگراں وزیر اعلیٰ اور ایفیکس کمیٹی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور گزشتہ 2 روز قبل جو آرمی چیف کی موجودگی میں ایک ایفیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ طے کیا گیا کہ لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والی جو فورسز وہ سب اس میں حصہ لیں گی اور اس آپریشن کو کامیاب بنائیں گی، مگر حتمی طور پر ابھی تک، عملی طور پر اب تک آن دا گراؤنڈ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آپ کے پروگرام میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکے ہیں کہ سندھ پولیس کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ جس تھانے کا ذکر آپ کر رہی ہیں، ناپر کوٹ تھانہ، یہ شکارپور کے کچے کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ایک طرف تیغانی برادری بیٹھی ہے، درمیان میں جاگیرانی برادری بیٹھی ہے، اور دوسری طرف جتوئی برادری بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہے، اور یہ تمام ٹرائبز، تینوں ٹرائبز جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں، اغوا برائے تاوان سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ان کے خلاف جب تک ایک مکمل قسم کا گرینڈ آپریشن جس میں تمام لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والی فورسز جو ہیں وہ مشترکہ طور پر کارروائی نہیں کریں گی، لالا مجھے ایک چیز بتائیں، اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے تو ہم تذکرہ کرتے تھے اور بلا شبہ آپ اس پہ کافی آواز اٹھاتے رہے، لیکن ایک تو چیز ہوتی ہے کچے کے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہے کہ عوام کی جان نہ بچا پائیں، ان کو اغوا ہونے سے محفوظ نہ رکھ پائیں، لیکن خود کو تو محفوظ رکھیں، وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو پھر یہ تھانہ ہے یا پوسٹ آفس، اس کا کام کیا ہے وہاں پر؟ دیکھیں، یہ جو ناپر کوٹ تھانہ ہے یہ کچے کے علاقے میں واقع ہے، اس کی کوئی 4 دیواری نہیں ہے، ایک مخدوش حالت کی بلڈنگ ہے، اس میں ایس ایچ او اور 4 اہلکار، جبکہ وہاں پر کم سے کم آج سے پہلے جو تنویر تنیو وہاں پر ایس ایس پی تھا تو وہاں پر 200 پولیس اہلکاروں کی ڈپلائمنٹ تھی، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اہم ٹرائب جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں، اغوا برائے تاوان میں، اور ایک انڈسٹری ہے پوری کی پوری یہ، اس میں ملوث ہے، وہاں پر تھے۔ اب وہ سارے کے سارے پولیس اہلکار وہاں سے اتنے جو پیسے دیے جا رہے ہیں، فنڈ دیے جا رہے ہیں، پولیس اسٹیشن بھی نہیں صحیح سے بنا سکتے، تو جب پولیس اہلکار ہی عدم تحفظ کا شکار رہیں گے تو وہ کیا آپریشن کریں گے جا کے؟ یہ سوال پوچھنے کا اختیار جو ہے وہ حکمرانوں کا ہے، یہ سوال پوچھنے کا اختیار میڈیا کا حکمرانوں سے، اور یہ سوال پوچھنے کا اختیار تو پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا ہے کہ ان کے ماتحت یہ سب قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں، عوام کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں۔ اس وقت بھی 100 سے زائد افراد جو ہے وہ خیرپور سے لے کر آپ کے رونتی کے بیلے جنگل جو ہے گھوٹکی اور اس کے آگے جو ہے رجحان مزاری تک کی یہ صورتحال ہے کہ 100 سے زائد لوگ جو ہے وہاں پر مغوی ہے، جن کا تعلق کراچی سے لے کر خیبر تک کے مختلف علاقوں سے ہے۔ کسی کو ہنی ٹریپ کر کے وہاں پر لایا گیا ہے، کسی کو کسی طریقے سے وہاں پر اغوا کر کے رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک جنگل کا قانون ہے، وہاں پر جنگل بھی ہے اور اس میں قانون بھی جنگل کا ہے، اس میں اب تک عملی طور پر
قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکی، اور قانون کی حکمرانی تب بھی قائم ہو سکتی ہے جب پاکستان کی ریاست یہ طے کرے گی کہ ان جو ہے وہ ریاست کے دشمنوں کو، ان عوام کے دشمنوں کو ہم کسی بھی صورت میں پنپنے نہیں دیں گے، ان کا خاتمہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے، اور وہ ڈٹرمن ہو کر مشترکہ طور پر آپریشن کے لیے اتریں گے، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ نہیں تو دیکھیں آپ، ایس ایچ او اور جس 4 پولیس اہلکاروں کو لے گئے ہیں وہ ان کا تعلق بڈانی قبیلے سے ہے، یہ جتوئی قبیلے کا، جتوئی قبائل کا ایک وہ ہے، ان کا حصہ ہے۔ اب ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو سکھر میں کچھ ان کے مشتبہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے کرائم کی دنیا میں سے ملوث تھے، ان کو رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی مغوی بنایا گیا ہے پولیس اہلکاروں کو اور ایس ایچ او کو، رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کرمنل کا۔ اور رات گئے، جس طرح آپ نے پہلے اپنے بیانیے میں کہا کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی رات گئے سے وہاں پر ہے، رات بھی پوری رات وہ وہاں پر تھے، انہوں نے متعلقہ جو سردار ہیں عابد جتوئی صاحب ان کو انگیج کیا ہوا تھا، عابد جتوئی اندر مذاکرات میں لگے ہوئے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آج شام تک جو ہے وہ ان اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا جائے، مگر دوسری طرف سے جو ٹرائب ہے، جتوئی ٹرائب، وہ بضد ہے اس بات پہ کہ جب تک ہمارے کرمنلز کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم پولیس اہلکاروں کو رہا نہیں کریں گے۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان۔ آئی ہوپ کہ اس موقع پر کچھ ایسا کیا جائے کہ دوبارہ یہ اس طریقے سے سر نہ اٹھا پائیں، ورنہ یہ بڑا کنسرننگ ہے لوگوں کے لیے کہ اب پولیس اہلکار بھی اغوا ہو رہے ہیں، ایس ایچ او بھی اغوا ہو رہے ہیں، تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ ان کو۔ وہ اپنے وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، تو لالا اسد کہہ رہے تھے جنگل بھی ہے اور قانون بھی نہیں ہے، اور قانون بھی نہیں ہے، جنگل والا قانون۔ تو بس یہ ہے کہ وہ اب ایکسٹورشن کر رہے ہیں خاص طور پر، اور آپ یہ دیکھیے کہ اغوا برائے تاوان بھی اب یہ چل رہا ہے، اور پولیس اہلکاروں پر تاوان، اور تاوان کے عوض وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑا رہے ہیں۔ چلیں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔